بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل کا واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام قتل عثمان کے بعد 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو تخت خلافت پر متمکن ہوئے، اور آپ نے حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ قتل عثمان کی تحقیقات سے متعلق تھا۔ نائلہ زوجہ عثمان اگرچہ کوئی شہادت نہ دے سکیں اور کسی کا نام نہ بتا سکیں، نیز اس کے علاوہ بھی کوئی چشمدید گواہ نہ مل سکا جس وجہ سے فوری سزائیں دی جاتیں، لیکن حضرت علی تحقیقات پر یقینی کا عزم صمیم کر چکے تھے۔ ابھی آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچنے پائے تھے کہ مکے میں سازش شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ جو حج سے فراغت کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہو چکی تھیں اور خلافت علی علیہ السلام کی خبر پانے کے بعد پھر مکہ میں جا کر فروکش ہو گئیں، انہوں نے 4 لوگ طلحہ، زبیر، عبداللہ اویلی کے مشورے سے انتقام خون عثمان کے نام سے ایک سازشی تحریک کی بنیاد ڈال دی اور قتل عثمان کا الزام حضرت علی علیہ السلام پر لگا کر لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور اس کا اعلان عام کرا دیا کہ جس کے پاس علی سے لڑنے کے لیے مدینہ جانے کے واسطے سواری نہ ہو وہ ہمیں اطلاع دے، ہم سواری کا بندوبست کریں گے۔ اس وقت علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کمی نہ تھی، کسی کو آپ سے بغض تھا اور کوئی جنگ بدر میں اپنے کسی عزیز کے مارے جانے سے متاثر تھا، کسی کو پروپیگنڈے سے متاثر کر دیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ 1000 افراد حضرت عائشہ کی آواز پر مکے میں جمع ہو گئے اور پروگرام بنایا گیا کہ سب سے پہلے بصرہ پر چھاپا مارا جائے۔ چنانچہ آپ انہی مذکورہ 4 افراد کے میسر مشتمل لشکر کے لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آپ کے ساتھ ازواج نبی میں سے کوئی بھی بی بی نہ گئیں۔ حضرت عائشہ کا یہ لشکر جس مقام ذات العرق میں پہنچا تو مغیرہ اور سعید ابن عاص نے لشکر سے ملاقات کی اور کہا کہ تم اگر خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو طلحہ اور زبیر سے لو، کیونکہ عثمان کے یہی قاتل ہیں اور اب تمہاری طرفدار بن گئے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ روانگی کے بعد جب مقام حرا پر حضرت عائشہ کی سواری پہنچی اور کتے بھونکنے لگے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کسی نے کہا اسے حواب کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ام سلمہ کی یاد دلائی ہوئی حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ میں اب علی سے جنگ کے لیے نہیں جاؤں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی پر حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہ ہوگی، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے ضد کرنے سے وہ آگے بڑھی، بالآخر بصرہ جا پہنچی اور وہاں کے علوی گورنر عثمان بن حنیف پر شنجون مارا اور 40 آدمیوں کو مسجد میں قتل کرا دیا، اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کرا کے ان کے سر، داڑھی، مونچھیں، بھویں اور پلکوں کے بال نچوا ڈالے اور انہیں 40 کوڑے مار کر چھوڑ دیا۔ ان کی مدد کے لیے حکیم ابن جبلہ آئے تو انہیں بھی 70 آدمیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیت المال پر قبضہ نہ دینے کی وجہ سے 70 آدمی شہید ہوئے، اور یہ واقعہ 25 ربیع الثانی سن 36 ہجری کا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ ابھی آپ بصرہ کی طرف روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ مکہ سے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کا خط آ گیا، جس میں لکھا تھا کہ عائشہ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپ سے لڑنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گئی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عورت ہوں، حاضر نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو بھیجتی ہوں، آپ کی خدمت قبول فرمائیے۔ حضرت علی علیہ السلام آخری ربیع الاول سن 36 ہجری میں اپنے لشکر سمیت مدینے سے روانہ ہوئے۔ آپ نے لشکر کی علمبرداری محمد
حنفیہ کے سپرد کی اور نمنا میں امام حسن علیہ السلام اور مصرع پر امام حسین کو متعین فرمایا اور سواروں کی سرداری عمار، یاسر اور پیادوں کی نمائندگی محمد ابی بکر کے حوالے کی اور مقدم الجیش کا سردار عبداللہ ابن عاص کو قرار دیا۔ مقام ربضہ میں آپ نے قیام کیا اور وہاں سے کوفہ کے والی ابی موسیٰ کو لکھا کہ فوج روانہ کرے، لیکن چونکہ وہ عائشہ کے خط سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا لہٰذا اس نے فرمان علوی کو ٹال دیا۔ حضرت کو مقام ذکار پر حالات کی اطلاع ملی، آپ نے اسے معزول کر کے قصدہ ابن کعب کو امیر نامزد کر دیا اور مالک اشتر کے ذریعے سے دارالامارہ خالی کرا لیا۔ اس کے بعد امام حسن کے ہمراہ 7,000 کوفی اور مالک اشتر کے ہمراہ 12,000 کوفی 6 دن کے اندر ذکار پہنچ گئے۔ اسی مقام پر اویس کرنی نے بھی پہنچ کر بیعت کی۔ اسی مقام پر ان خطوط کے جواب آئے جو رمضہ سے حضرت نے طلحہ زبیر کو لکھے تھے، جن میں ان کی حرکتوں کا تذکرہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ناموس رسول کو جو در بدر پھرا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ جوابات میں اس اسکیم کے ماتحت قتل عثمان کی رٹ تھی۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک خطبے میں طلحہ زبیر کے قاتل عثمان ہونے پر روشنی ڈالی۔ حضرت ابھی مقام ذکار ہی میں تھے کہ مظلوم عثمان بن حنیف آپ کی خدمت میں جا پہنچے۔ حضرت نے عثمان کا حال دیکھ کر بے حد افسوس کیا اور فوراً بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے لشکر کی آخری تعداد 30,000 اور حضرت علی کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی۔ حضرت علی علیہ السلام طلحہ زبیر اور عائشہ کے تمام حالات دیکھ رہے تھے، لیکن یہی چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو۔ جب بصرہ کے قریب آ پہنچے تو قعقاع ابن عمرو کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور صلح کی پیشکش کی۔ قعقاع نے جو رپورٹ واپس ہو کر پہنچائی اس سے وہ لوگ تو متاثر ہوئے جو زیر قیادت عاصم ابن کلیب علی کے پاس بطور سفیر آئے ہوئے تھے اور ان کی تعداد 100 تھی، لیکن عائشہ وغیرہ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ عاصم وغیرہ نے علی کی بیعت کر لی اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ علی کی باتیں نبیوں جیسی ہیں۔ غرض یہ کہ دوسرے دن علی بصرہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد رمل والے بصرہ سے نکل کر مقام زبون خربیہ میں جا ٹھہرے اور وہاں سے علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر خود نکل پڑی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ عائشہ اور ان کے لشکر پر حملہ نہ کریں، نہ ان کا جواب دیں۔ غرض یہ کہ وہ جنگ کی کوشش کر کے واپس گئیں، جس کے بعد علی علیہ السلام نے زید ابن سوہان کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر جنگ نہ کرنے کی خواہش کی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ 15 جمادی الاخر سن 36 ہجری یوم پنج شنبہ بوقت شب طلحہ و زبیر نے شنجون مار کر حضرت علی علیہ السلام کو سوتے میں قتل کرنا چاہا، لیکن علی علیہ السلام بیدار تھے اور تہجد میں مشغول تھے۔ حضرت کو حملے کی خبر دی گئی، آپ نے حکم جنگ دے دیا۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ کو طلحہ زبیر لوہے اور چمڑے سے منڈے ہوئے حوض میں بٹھا کر میدان میں لائے اور علمبرداری کا منصب بھی انہی کے سپرد دیا، اور اس کی صورت یہ کہ حوض میں جھنڈا نصب کر کے مہار ناکہ عسکریہ کے سپرد کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے اور زبیر کو بلا کر کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اب بھی سوچو اور اس پر غور کرو کہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا تھا۔ اے زبیر، کیا تمہیں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے منع نہیں کیا تھا؟ یہ سن کر زبیر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے آئے، لیکن اپنے لڑکے عبداللہ کے بھڑکانے سے عائشہ کی طرفداری میں نبرد آزمائی سے باز نہ آئے۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جمل والے خون ریزی سے باز نہ آئیں گے تو اپنی فوج کو خدا ترسی کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ نے کہا، بہادرو،
صرف دفع دشمن کی نیت رکھنا، ابتدائی جنگ نہ کرنا، مقتولوں کے کپڑے نہ اتارنا، صلح کی پیشکش مان لینا اور پیشکش کرنے والے کے ہتھیار نہ لینا، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا، زخمی، بیمار اور عورتوں اور بچوں پر ہتھیار نہ اٹھانا، فتح کے بعد کسی کے گھر میں نہ گھسنا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، تم عنقریب پشیمان ہوگی، اور اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حوالے سے انہیں جنگ کرنے سے باز رکھے؟ یہ سن کر مسلم نامی ایک جانباز اس پر تیار ہوا اور قرآن لے کر ان کے مجمع میں جا گھسا۔ طلحہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے، پھر شہید کرا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بروایت تبریک آپ نے فرمایا، اب ان لوگوں سے جنگ جائز اور ضروری ہے۔ آپ نے محمد بن حنفیہ کو حکم دیا، محمد کافی لڑ کر واپس آئے۔ علی علیہ السلام نے علم لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور کہا، بیٹا اس طرح لڑتے ہیں۔ پھر علم محمد بن حنفیہ کے ہاتھ میں دے کر کہا، ہاں بیٹا آگے بڑھو۔ محمد حنفیہ انصار لے کر آگے بڑھے، یہاں تک کہ حوض تک مارتے ہوئے جا پہنچے۔ بالآخر 7 دن کے بعد حضرت علی خود میدان میں نکل پڑے اور دشمن کو پس کر ڈالا۔ مروان کے زہر آلود تیر سے طلحہ مارے گئے اور زبیر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ راستے میں وادی الصبا کے قریب عمر بن جرموز نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ 12,000 جرار سمیت آخری حملے کے لیے سامنے آ گئی۔ علوی لشکر نے اس قدر تیر برسائے کہ حوض پشت سیاہی کی مانند ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے کعب ابن اسود کو قرآن دے کر حضرت علی کے لشکر کی طرف بھیجا۔ مالک اشتر نے اسے راستے میں ہی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عائشہ کے ناکے کو پیک کر دیا گیا، اونٹ حوض سمیت گر پڑا اور لوگ بھاگ نکلے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ حوض کے پاس جا کر اس کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد خود پہنچ کر کہنے لگے، عائشہ تم نے حرمت رسول برباد کر دی۔ پھر محمد سے فرمایا کہ انہیں عبداللہ ابن حنیف خزاعی بصرہ کے مکان میں ٹھہرائیں۔ حضرت نے کشتوں کو دفن کرنے کا حکم دیا اور اعلان عام کرا دیا کہ جس کا سامان جنگ میں رہ گیا ہو تو جامع بصرہ میں آ کر لے جائے۔ اس جنگ میں 13,000 عائشہ کے اور 5,000 حضرت علی علیہ السلام کے لشکر والے مارے گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ فتح کے بعد عبد الرحمن ابی بکر نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو متعدد آدمیوں سے کہلا بھیجا کہ جلد سے جلد مدینہ واپس چلی جائے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ آخر میں بروایت روضۃ الاحباب حبیب یسر کو امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے کہلا بھیجا کہ اگر تم اب جانے میں تاخیر کرو گی تو میں تمہیں زوجیات رسول سے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر وہ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت علی نے 40 عورتوں کو مردوں کے سپاہیانہ لباس میں حضرت عائشہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کر دیا اور خود بھی بصرہ سے باہر کئی میل تک پہنچانے گئے۔ محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں منزل مقصود تک جا کر پہنچا آؤ۔ حضرت عائشہ کو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سخت برتاؤ کی امید ہو سکتی تھی، لیکن وہ عالی حوصلہ شخص ایسا نہ تھا جو ایک گرے ہوئے دشمن پر شان دکھاتا۔ انہوں نے عزت کی اور 40 آدمیوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بصرہ کے بیت المال کا جائزہ لیا۔ 6 لاکھ در برآمد ہوئے۔ آپ نے سب اہل معرکہ پر تقسیم کر دیا اور عبداللہ ابن عباس کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے یوم دوشنبہ 16 رجب سن 36 ہجری کو کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کچھ دنوں قیام کیا اور دوران قیام میں کوفہ، عراق، خراسان، یمن، مصر اور حرمین کا انتظام کیا۔ غرض شام کے سوا تمام ممالک اسلامی پر حضرت کا تسلط ہو گیا اور قبضہ بیٹھ گیا، اور اس اندیشے سے کہ معاویہ عراق پر قبضہ نہ کر لے، کوفے کو دارالخلافہ بنا دیا۔